بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسا کہ اب سنا ہے کہ شاید مئی کے اینڈ تک جو ہے وہ لا گیٹ کے ایگزامس ہوں، تو ہم کوشش کریں گے کہ جتنا کورس کور کر سکے اس کو کور کرنے کی کوشش کریں۔ سی پی سی ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، 20 مارکس کا جو ہے آپ کا سلیبس کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم آج کوشش کریں گے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے اس کو بھی جلد از جلد جتنا ہو سکے کور کروانے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کے جو ہے مارکس، اس میں 2 پارٹ ہیں۔ ایک تو کیسز کا پارٹ ہے جس کے اندر لیڈنگ کیسز ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا پھر بعد میں ڈسکس کریں گے۔ دوسرا پارٹ جس کے اندر فنڈامنٹل رائٹس، پرنسپل آف پالیسیز اور جوڈیکیچر کا جو پارٹ ہے وہ ساری چیزیں، تو ہم بات کریں گے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 پر۔ یہ 3rd کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا۔ اس سے پہلے 2 کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آئے تھے، اور انٹرم کانسٹیٹیوشن کہہ لیں، کانسٹیٹیوشن کر لیں، لیکن دس از دی فائنل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ ایک 1956 کے اندر، پھر 1962 کے اندر، اور پھر یہ 1973 کے اندر۔ اس کانسٹیٹیوشن کی ہسٹری یہ ہے کہ اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہت اچھا کانسٹیٹیوشن ہے ادروائز ہمارے ملک کے حساب سے، اور ادروائز بھی اس کے اندر جو فیچرز اور جو چیزیں دی ہوئی ہیں دوز آر ویری گڈ۔ اب ان پہ عمل کتنا ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ ایک اور بات ہے اور ایک اور المیہ ہے، لیکن جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ بہت اچھا ہے۔ اس میں چند چیزیں جو بتانے کے لائق، جیسے اس کے سائلنٹ فیچرز میں آ سکتی ہیں، اٹس ان ریٹن فارم، اور یہ جو ہے بائی کیمرل کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر، اور یہ فیڈرلی جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن ہے۔ اس کے اندر پھر ساری چیزیں جیسے پرنسپل آف پالیسیز ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اور پھر اس میں اسٹیٹ کا نام کیا ہوگا، اور سب سے بڑی بات جو اس کا پریمبل ہے اور جو شروعات ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی ساورنٹی ہے اٹ از ود اللہ، اور جو بھی قانون بنیں گے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق بنے گے، مطلب شریعہ کے مطابق جو بھی قانون ہوگا وہ بنے گا، اس کے اگینسٹ میں کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ پھر اللہ کے جو لوگ ہیں زمین پر وہ اس ملک کے اوپر حکمرانی کریں گے۔ تو بہرحال اوور آل اٹس اے ویری گڈ کانسٹیٹیوشن۔ اس کو ریجڈ کانسٹیٹیوشن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو بڑی اسٹرکٹ ہیں اور اپنے حساب سے درست بھی ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ اب تک میں سمجھتا ہوں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر ٹوٹل 26 امینڈمنٹس جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں سے 3 جو ہے وہ نہ ہو سکی، وہ پارلیمنٹ سے جو ہے وہ اپنی کیا کہتے ہیں کہ پاس نہ ہو سکی بل کے تھرو، اور 23 امینڈمنٹس جو ہیں وہ پاس ہو گئے۔ تو یہ بہت بڑا ایک پیریڈ ہے، لیکن یہ بھی بات ہے اس میں کچھ بہتر بھی ہوگی، کچھ نہیں بھی ہوگی، وہ ایک الگ سے ایک ہسٹری ہے۔ کبھی اگر ٹائم ملا تو اس پر ہم بات کریں گے کہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، لیکن اس وقت کیونکہ ہم لا گیٹ کو جو ہے فوکس کر رہے ہیں تو کوشش یہی ہوگی کہ لا گیٹ کے کورس کے ساتھ ریلیٹڈ جو چیزیں ان پہ بات کی جائے۔ اب اس میں آپ کا جو کورس ہے اس کے اندر یہ کچھ چیزیں ہیں، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، پارٹ 4۔ اب پارٹ 1 میں آپ کا جو ہے وہ انٹروڈکٹری ہے، جس کے اندر آرٹیکل 1 سے لے کر آرٹیکل 6 تک جو ہے وہ ہے۔ پھر آپ کا جو پارٹ 2 ہے اس کے چیپٹر 1 میں جو ہے وہ آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 28 تک، اور جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہے۔ پھر چیپٹر 2 کے اندر جو ہے آرٹیکل 29 سے لے کر آرٹیکل 40 تک جو پرنسپل آف پالیسیز ہیں یہ ہے۔ پھر آپ کا جو ہے وہ پارٹ 3 ہے، جس کے اندر آپ کا چیپٹر 2 آئے گا، جس میں آپ کی پارلیمنٹ آئے گی آرٹیکل 50 سے لے کر آرٹیکل 89 تک۔ پھر آپ کا جو ہے پارٹ 7 ہے، جس کے اندر جوڈیکیچر آئے گا، جس کے اندر 4 چیپٹرز ہے، چیپٹر 1 سے لے کر 4 تک، جوڈیشری اور اس کے جو بھی معاملات ہیں، سپریم کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ اور باقی چیزیں۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم اس کو کور کریں گے کہ ٹریبیونلز کیا ہوتے ہیں، کورٹس کیا ہوتی ہیں، ہیرارکی کیا ہوتی ہے، وہ سب چیزیں اس کے اندر ہماری انشاءاللہ کور ہو جائیں گی۔ تو ہم اب شروع کرتے ہیں اپنا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، فنڈامنٹل رائٹس اینڈ پرنسپل آف پالیسیز۔ فنڈامنٹل رائٹس کیا ہوتے ہیں اور پرنسپل آف پالیسیز کیا ہوتی ہیں؟ فنڈامنٹل رائٹس وہ ہوتے ہیں جو آپ کورٹ کے ذریعے انفورس کروا سکتے ہیں، مطلب اگر کہیں کسی فنڈامنٹل رائٹ کی کوئی وائلیشن ہو رہی ہے تو آپ کورٹ سے جو ہے کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں اس کی جورسڈکشن انووک کر کے اس کو امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں، انفورس کروا سکتے ہیں کورٹ کے تھرو کہ جی یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے، یا یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے جس کی جو ہے وائلیشن ہو رہی ہے، اور کورٹ اس پر جو ہے وہ اپنی ریٹ ایشو کر سکتی ہے۔ لیکن پرنسپل آف پالیسیز کے لیے آپ کورٹ کی ریٹ جو ہے وہ نہیں لے سکتے اور کورٹ کی جورسڈکشن کو انووک نہیں کر سکتے۔ پرنسپل آف پالیسیز ہوتی ہیں جس سے جو ہے وہ پالیسیز کو
प्रिपेयर किया जाता है और मुल्क के लिए कैसे बनाई जाए। तो ये दोनों में से जो बेसिक डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज में वो यही है कि फंडामेंटल राइट्स आपके जो है वो इन्वोक होते हैं कोर्ट के थ्रू, और जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज है वो कोर्ट की रिट के जुरिस्डिक्शन के थ्रू आप इन्वोक नहीं कर सकते। अब इसमें जैसे मैंने आपको कहा इंट्रोडक्शन है इसका आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 6 तक, जिसमें आपका पहला आर्टिकल जो है वो है आपका द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज। अब इसमें जो है क्योंकि नाम दिया हुआ है पाकिस्तान का द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये इसका नाम है इसके अंदर, और उसकी टेरिटरीज के अंदर चारों प्रोविंसेस हैं जैसे सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, ये उसके होंगे। और फेडरल जो है वो टेरिटरी कैपिटल एरिया जिसमें आपका इस्लामाबाद आता है, या आपका फाटा जिसको कहते हैं फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया जो है वो भी इसकी टेरिटरी में होगा, या वो एरिया जो पाकिस्तान को कहीं से मिलता है, या आपकी पार्लियामेंट मजलिस शूरा जो है वो अगर किसी को जो है अपने उसमें लेती है टेरिटरीज के अंदर, तो वो सारे इलाके जैसे जो नाम आ गए, और इसके अलावा भी कोई एरिया ऐसा जिसको अगर पाकिस्तान के पार्लियामेंट लेती है तो दैट वुड बी द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। इसी तरीके से इस्लाम टू बी द स्टेट रिलीजन, इस मुल्क का जो रिलीजन होगा स्टेट का वो इस्लाम होगा, मतलब जो भी चीज़ होगी वो इस्लामिक रिलीजन के हिसाब से इस मुल्क में, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका प्रीएम्बल भी यही कहता है कि सॉवरेनिटी इज़ विद द अलमाइटी अल्लाह, तो जिस मुल्क का जो स्टेट का रिलीजन होगा वो इस्लाम होगा। फिर इसका 2 है कि द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू फॉर्म पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोविजंस। अब इसको अगर हम थोड़ा सा रीड कर लें तो मैं समझता हूँ इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन टू फॉर्म पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव provisions. The principles and provisions set out in the objective resolution reproduced in the annexure are hereby made substantive part of the constitution shall have effect accordingly. वही बात कि जो भी इसके अंदर है शेड्यूल के अंदर वो सारे इसका पार्ट होंगे, जो भी इसके अपना रेजोल्यूशन का पार्ट है। एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लाइटेशन। अब इसमें देखें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आपकी जितनी भी अपना ऐसे एक्ट है जो किसी की एक्सप्लाइटेशन करते हैं उसके काम के हिसाब से, उसकी एबिलिटी के हिसाब से वो नहीं किए जाएंगे, कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा लोगों में। मतलब अल्टीमेट तो उसका, क्योंकि आपका आर्टिकल 25 जब हम पढ़ेंगे इक्वलिटी, तो एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन भी यही है कि जिस बंदे का जो काम है जो कर सकता है जिस हिसाब से, उसी हिसाब से उसी से लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी की एक्सप्लॉइटेशन की जाए, और अगर वो कोई काम नहीं कर सकता ना तो कोई ऐसा कानून बनाया जाएगा किसी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, ना ही स्टेट कोई ऐसे स्टेप्स लेगी जिससे किसी की जो है वो एक्सप्लॉइटेशन हो। फिर राइट ऑफ इंडिविजुअल टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ। हर एक इंसान को हक है कि उसको कानून के मुताबिक जो है वो ट्रीट किया जाए। ऐसा नहीं है कि कानून के मुताबिक उसको ट्रीट ना किया जाए या उसके लिए कोई कानून बदले जाए। हर एक बंदे को, हर एक इंसान को जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो उसकी इन अकॉर्डेंस विद लॉ होगी, और हर एक बंदे को हक है, उसको पूरा पूरा हक है कि वो अपने जितने भी उसको मतलब कानून है उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दी जाए। जितने भी उसके राइट्स जो हैं वो प्रिजर्व्ड हैं, जितने भी उसके राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि इनअवॉइडेबल राइट ऑफ दी एवरी इंडिविजुअल है, जो उसका हक कोई भी उससे नहीं ले सकता कि उसको कानून के मुताबिक ट्रीट ना किया जाए। किसी को भी आप इनह्यूमन या अगेंस्ट द लॉ या स्पेशली अलग से ट्रीट नहीं किया जा सकता। इसमें सिर्फ ये ज़रूर है कि जो स्टेट अपना फोर्स, आर्म फोर्सेस है या पुलिस है, उसके लिए एक एक्सेप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि अगर उनकी किसी भी वक्त के हालात के हिसाब से या किसी और ट्रेनिंग के हिसाब से अगर उनको जो है किया जा सकता है, क्योंकि वो दे आर द फोर्सेस, कोई भी ऐसी फोर्स है जिसका किसी भी वक्त के ज़रूरत के अंदर उनको कुछ अलग से तो ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन उनके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं पाकिस्तान के अंदर भले सर्विसेज के अंदर हो, उनको इनडिफरेंटली जो है वो ट्रीट नहीं किया जा सकता उन सब के लिए, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग्स या दूसरे मामला होते हैं दोज में बी लिटिल बिट डिफिकल्ट और डिफरेंट हो, तो वो लगे कि शायद उनके राइट्स नहीं होते। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा क्योंकि दे हैव अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ द जॉब, देयरफॉर उनके लिए तो है, लेकिन और उसके अलावा किसी के लिए भी नहीं है। लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ।
Obedience to the Constitution and law is the inviolable obligation of every citizen wherever he may be and every other person for the time being within the Pakistan. اب اس میں جو بھی پاکستان کا سٹیزن ہے یا وقتی طور پر بھی پاکستان کے اندر موجود ہے، وہ وزٹر ہو، کسی جاب کے حوالے سے آیا ہو یا کوئی بھی، اس کے اوپر بھی یہ فرض ہے کہ وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ جو ہے وہ لائل رہے اور اس کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو باؤنڈ رکھے گا، اس کے اگینسٹ میں جو ہے وہ نہیں جائے گا. پھر آپ کا آتا ہے ہائی ٹریزن. Any person who abrogates or subverts or suspends or holds in abeyance or attempts or conspires to abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the Constitution by use of force or show of force by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason. Any person aiding or abetting or collaborating the acts mentioned in clause 1 shall likewise be guilty of the high treason. اب دیکھیں ہائی ٹریزن یہ ہے کہ آپ ملک کے ساتھ جو غداری کریں، ان آسان الفاظ میں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں، مطلب کوئی بھی ایسا ایکٹ جو بائی دا فورس یا کسی بھی اسی کے ایکٹ سے کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کر دے یا کانسٹیٹیوشن کا عمل درآمد روک دے فار دا ٹائم بھی، کیونکہ پاکستان کے اندر مختلف دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارشل لا اور ایمرجنسیز اور دوسرے معاملات لگے ہیں، لیکن وہ پھر بائی دا پارلیمنٹ جو ان کو میں نے جیسے کہا نا کہ اب تک 26 جو ہے امینڈمنٹ، جس میں سے 23 جو ہے وہ پارلیمنٹ نے جو ہے وہ اپروو کیے، تو اس کے تھرو ان کو جو ہے وہ لیگل وہ دیا گیا ہے. تو ایسا کوئی بھی ایکٹ جو کانسٹیٹیوشن کو ختم کرتا ہے، روکتا ہے، توڑتا ہے، موڑتا ہے، چینجز مطلب اس قسم کی جو کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ میں ہوں فار دا ٹائم بینگ اس کو ختم کر کے اور کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے، تو وہ ہائی ٹریزن میں آتا ہے. دیٹ از اگینسٹ دی اسٹیٹ. تو یہ آرٹیکل 6 جو ہے، آرٹیکل 6 پہ کیونکہ بہت ساری باتیں ہوتی رہی ہیں، اسپیشلی جب بھی کوئی ایسی ایمرجنسی لگتی ہے یا ملٹری فورسز کا کوئی ایسا انویژن ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی دیٹ اماؤنٹس ٹو ہائی ٹریزن. تو ایک لمبا بحث ہے، لیکن اس جو بھی اس قسم کے ایکٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے ہائی ٹریزن میں آتے ہیں. پھر آپ کا پارٹ 2 شروع ہو جاتا ہے، جس کے اندر جو ہے آپ کا آرٹیکل 7 جو ہے وہ ڈیفینیشن آف دی اسٹیٹ بتاتا ہے. In this part, unless the context otherwise requires, the state means the federal government, Majlis Shura Parliament, a provincial government, a provincial assembly, and such local or other authorities in Pakistan as are by law empowered to impose any tax or cess. اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیٹ کا مقصد فیڈرل گورنمنٹ ہو، پروونشل گورنمنٹ ہو، پارلیمنٹ ہو، اسمبلیز ہوں، ایون لوکل گورنمنٹ یا کوئی ایسی اتھارٹی جس کو ٹیکس لگانا یا اس کا اختیار ہے آپ سے، وہ ساری آپ کی اسٹیٹ کی ڈیفینیشن میں جو ہے وہ آتی ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں، اور وہ بھی بڑے اہم ہیں کیونکہ جس پاکستان کے اندر ہر شہری کو اپنے کم از کم فنڈامنٹل رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے. آپ کے کورس کے حوالے سے بھی اہم ہے لا گیٹ کے، لیکن ادروائز بھی آپ کی لائف کے حوالے سے دیز آر ویری امپورٹنٹ، کیونکہ انہی آرٹیکلس پہ تو پورا جو ہے وہ آپ کا روزمرہ کا جو زندگی کا دار و مدار ہے وہ اس کے اوپر ہی ہے، اور آپ کے کیا کیا حقوق ہیں اور اسٹیٹ نے کیا کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کے اندر ہیں. اگر وہ کہیں پر آپ کے وہ پورے نہیں ہو رہے یا اس کو کوئی انفرنج کر رہا ہے یا کوئی ایبروگیٹ کر رہا ہے تو یو ہیو دا رائٹ ٹو اپروچ دا کورٹ. اب آرٹیکل 8 ہے لا انکنسسٹنٹ وتھ اور ان ڈیروگیشن آف فنڈامنٹل رائٹس ٹو بی وائڈ. کوئی بھی ایسا قانون جو آپ کی فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ڈیروگیشن میں ہو وہ قانون نہیں بنایا جا سکتا. جیسے میں نے آرٹیکل 4 میں بھی آپ کو بتایا کہ ہر بندے کو قانون کے مطابق ڈیل کرنا، ایسے ہی آرٹیکل 8 کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا جو کسی بھی بندے کے اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ میں ہو. ایسا لا جو اس کے اگینسٹ ہو وہ پاکستان میں نہیں بن سکتا. یہاں پر بھی وہی ایکسیپشن ہے فار دی آرم فورسز اینڈ فار دا پولیس یا لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں ان کے لیے کسی ایسے حالات میں، کیونکہ آرٹیکل 4 میں نے آپ کو وہ بتایا تھا، تو آرٹیکل 8 میں بیسیکلی کیونکہ فنڈامنٹل رائٹس یہیں سے شروع ہو رہے ہیں تو فنڈامنٹل رائٹس میں کیٹیگریکلی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے. وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ آرٹیکل 8 میں جو ہے ان کے لیے کیا کہتا ہے. Any law relating to members of the armed forces or of the police or of such other forces
As are charged with the maintenance of public order for the purpose of ensuring the proper discharge of their duties or the maintenance of discipline among them or any of the law specified in the first schedule as enforced immediately before the commencement day or as amended by any of the laws specified in that schedule or other laws specified in part 1 of schedule, and no such law nor any provision thereof shall be void on the ground that such law or provision is inconsistent with or repugnant to the any provision of this chapter. उनके लिए सिर्फ एक्सेप्शन है, बाकी जितने भी अपना आप पाकिस्तान के लोग हैं चाहे किसी भी इदारे में हो, उनके लिए जो भी कानून बनेगा वो उनके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में नहीं बन सकता. तो ये सबसे एक अहम चीज़ इसके अंदर है, और वो भी बिकॉज मैंने जैसे पहले भी कहा कि उनकी नेचर ऑफ जॉब की वजह से. फिर ये आर्टिकल 9 सिक्योरिटी ऑफ पर्सन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आधी लाइन लिखी हुई इसके हवाले से कि कोई भी चीज़ जो लाइफ के अगेंस्ट हो, थ्रेट हो, उसको वो नहीं हो सकती, और बंदे को जो है पूरा राइट है. जैसे अगर पढ़ ले, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ. लाइन तो इतनी सी है कि उसकी लाइफ और लिबर्टी को डिप्राइव करने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन. अब इसकी जो इंटरप्रिटेशन हुई है आज तक सिक्योरिटी ऑफ पर्सन की, ये सिर्फ लाइफ जो है वो कहते हैं कि दैट्स नॉट अ वेजिटेटिव लाइफ, जो आप खाते पी रहे हम जिंदा हैं, ये नहीं है. लाइफ का मतलब है कि आपके ज़िंदगी में आपको अच्छी आबहवा चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपसे ज़िंदगी जीने के लिए आपको अच्छा खाना, अच्छा आबहवा, अच्छा पानी, साफ़ चीज़ें, ये जितनी भी चीज़ें एक ज़िंदगी गुजारने के लिए दोज आर कवर्ड अंडर आर्टिकल 9 सिक्योरिटी ऑफ जो है वो पर्सन के अंदर. क्योंकि सिर्फ ये कहते हैं कि वेजिटेटिव लाइफ नहीं है कि आपको बस किसी ने अगर गोली मार दी, क्योंकि वो तो है ही कि आप किसी को साथ थ्रेट नहीं कर सकते, मार नहीं सकते जैसे होता है, दिस इज द सिक्योरिटी, बट नॉट अप टू दैट एक्सटेंट. उस लाइफ को एक क्वालिटी लाइफ गुजारने के लिए भी जो चीज़ों की ज़रूरत है, दोज आर कवर्ड अंडर आर्टिकल 9. तो आपका अगर कोई ऐसा मामला पानी का और बाकी चीज़ों का, मौसम का, माहौल का, गंदगी का, आबहवा का, जो भी चीज़ें जैसे इंडस्ट्रीज़ का धुआं है, पॉल्यूशंस है, मुख्तलिफ चीज़ें, ये सब आपकी कवर होती हैं सिक्योरिटी ऑफ पर्सन में. ये आपका फंडामेंटल राइट है. यू कैन क्लेम दैट राइट एंड गेट अ रिट अगेंस्ट दिस. अगर कोई इसी अगेंस्ट में आपकी चीज़ चल रही है जो उसको वायलेट कर रही है, तो दैट्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ. तो इस अगर आपकी लाइफ अगर क्वालिटी लाइफ आ जाती तो सारी चीज़ें जिसमें दरख्तों का काटना भी कि भाई आगे चल के जो है वो अगर दरख्त कटते गए तो फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ओजोन को डैमेज होना, ये सब आपका जो है वो सिक्योरिटी ऑफ पर्सन में जो है वो कवर होता है. दैट्स वेरी एलोबरेटिव. भले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, लेकिन इसका जो अगर आप स्कोप देखेंगे दैट्स वेरी वास्ट. अब आप सोच लें कि ज़िंदगी को क्वालिटी लाइफ करने के लिए उससे जो भी चीज़ थ्रेट कर रही है उसको, दोज ऑल आर कवर्ड, दोज ऑल आर कवर्ड. फिर आपका आता है सेफ गार्ड टू एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन. किसी भी बंदे को बगैर किसी कानून के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और अगर आप उसको गिरफ्तार करते हैं तो आप उसको बताएंगे कि आपने उसको गिरफ्तार क्यों किया है, और आप उसको ये एक्सेस देंगे कि वो अपने जो है लीगल काउंसिल से, प्रैक्टिशनर से जो है वो कंसल्ट भी कर सके और उसके थ्रू रिप्रेजेंट भी हो. आप उसको कभी भी ऐसे अरेस्ट और डिटेन नहीं कर सकते. हाँ, इसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि कभी जो है वो मैं पढ़ लेता हूँ अगर आप आसानी के लिए, ताकि और वाज़ेह हो जाएगा कि इसमें क्या है. एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन एंड कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस बिफोर, मैं इसको छोड़ते हैं. नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव, nothing in clause 1 and 2 shall apply to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention. क्लॉज 3 जो इसका कहता है कि आपकी प्रीवेंटिव डिटेंशन जो है वो हो सकती है, क्योंकि समटाइम्स आपने देखा होगा कि पब्लिक ऑर्डर के तहत जो है वो लोगों को डिटेन कर देते हैं घरों में कि भाई कोई बहुत बड़ा जो है वो नुकसान होने वाला या कोई ऐसी चीज़ होने वाली जो स्टेट के अगेंस्ट में, जिसकी वजह से फिलहाल उसको डिटेन करें. वरना अदरवाइज ये लॉ कहता है कि अगर आपने अरेस्ट कर लिया तो आपको 24 घंटे के अंदर बंदे को जो है मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना है, जिसको हम रिमांड कहते हैं. और 24 घंटे के बाद जब वो मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस हुआ, उस पर कहा गया कि हद से हद जो टाइम उसका ट्रेवलिंग का होगा वो आप माइनस करेंगे, बाकी 24 घंटे के अंदर कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करेंगे, और मजीद डिटेंशन जो भी होगी
وہ ایز پر دی آرڈر آف دا میجسٹریٹ ہوگی. اگر میجسٹریٹ اس کو فردر ڈیٹین کرنے کا آرڈر دیتا ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر وہ ریلیز کرتا ہے تو دیٹ پاورز آر لائنگ ود دا میجسٹریٹ, کیونکہ جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ جی ریمانڈ کے لیے پیش کیا. اب ریمانڈ دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے فزیکل کسٹڈی کا ریمانڈ ٹو پولیس, دوسرا جوڈیشل کسٹڈی کا, اور تیسرا آپشن میجسٹریٹ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ اس کو بانڈ لے کے یا بغیر بانڈ کے ڈسچارج کر دے اور اس کی ڈیٹینشن فردر جو ہے وہ کنٹینیو نہ کرے. تو اریسٹ تو ہو گیا, اس کا رائٹ بھی ہے کہ وہ پلیڈر کے تھرو جو ہے, پریکٹیشنر لیگل کے تھرو جو ہے کنسلٹ بھی کرے اور اس کے تھرو ریپرزینٹ بھی ہو, 24 گھنٹے میں اس کو پیش بھی کرنا ہے. لیکن اس کے بعد پھر پولیس اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی, وہ ریکویسٹ کر سکتی ہے یا جو بھی اتھارٹی ہے, اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ میجسٹریٹ کی مرضی ہے. باقی دوسرا آپشن ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈیٹین کر سکتے ہیں اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو. اب اس میں کیا ایک دیکھیں گے آپ ایکسیپشن کیا ہے آرٹیکل 9 کے اپنا 10 کے کلاس 4 کے اندر, no law providing for preventive detention shall be made except to deal with a person acting in a manner prejudicial to integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, or external affairs of Pakistan, or public order or the maintenance of supplies or services, and no such law shall authorize the detention of a person for a period exceeding 3 months unless the appropriate review board has, after affording him an opportunity of expiration of the state period, that there is in its opinion sufficient cause for such detention, and if the detention is continued after said period, unless the appropriate review board has reviewed his case and reported before the expiration of such period of 3 months that there is in its opinion sufficient cause for such detention. اب اس میں آپ نے دیکھا کہ صرف اور صرف جب اسٹیٹ آف ڈیفینس کے اگینسٹ میں کوئی ایسا ہے تو آپ اس کو ڈیٹین کر سکتے ہیں لوگ, وہ بھی میکسیمم فار 3 months, 90 days جس کو کہتے ہیں. اور پھر 90 days کے بعد ایک ریویو بورڈ ہے, پھر ریویو بورڈ نے جو ہے وہ اپنا اوپینین دینا ہے 3 مہینے ختم ہونے سے پہلے کہ جی اب مزید اس کو رکھا جائے 3 مہینے کے لیے یا نہیں رکھا جائے. تو یہ ایک پروسیجر ہے, ہر بندے کو جو ہے وہ اپنا سیف گارڈ کا جو ہے وہ اس کی اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن کے خلاف کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو رائٹ دیتا ہے کہ آپ کسی کو بھی ایسے نہیں رکھ سکتے. اور رائٹ ٹو فیئر ٹرائل 10A کے اندر, جس میں ہر بندے کو جو ہے رائٹ ہے کہ اس کو فیئر ٹرائل ملے. اب فیئر ٹرائل میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس کو جو بھی اس کے خلاف کیس ہے اس کی پوری معلومات دی جائے, اس کے جتنے بھی ایویڈنسز آپ نے کلیکٹ کیے ہیں وہ اس کے دیے جائیں, اس کے کیس چلنے میں کوئی ڈیلے نہ ہو, ایز سون ایز پاسبل وہ ہو. اس کو ہم اگر کانسٹیٹیوشن میں دیکھیں ورڈنگ میں تو اس کے اندر جو ہے وہ کہتا ہے فار دا ڈٹرمنیشن فار سول رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز اور ان اینی کرمنل چارج اگینسٹ اے پرسن شیل بی انٹائٹلڈ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو بھی اس کے رائٹس ہیں ڈیو پروسیس کے اندر وہ سارے اس کو ملیں گے, جس میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی اس کے خلاف چارج ہے کوئی کرمنل کے اندر یا اس کا جو سول رائٹس ہے اس کے اندر, وہ سب ایلیگیشن ساری چیزیں چارج شیٹ سب, اور اس کے خلاف جو بھی ایویڈنسز ہیں جو بھی ڈاکیومنٹس ہیں وہ آپ اس کو دیں گے, اور ایز سون ایز پاسبل اس کا آپ ٹرائل پروسیڈ کریں گے, اس کو آپ ڈیلے نہیں کر سکتے. اور قانون کے اندر جو جو چیزیں موجود ہیں سب اس کو دی جائیں گی, صرف وہ ایکیوزڈ ہونا یا اس کے اوپر اگر کوئی ہینیس آفینس ہے یا سیریس ایلیگیشنس ہے اس سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس کا فیئر ٹرائل کا رائٹ اس سے چھین لیں. تو یہ آپ کو رائٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 10A دیتا ہے. پھر آپ کا آتا ہے آرٹیکل 11 سلیوری, فورس لیبر اور ETCR پروہیبٹڈ. اب جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جی نجی جیل بنائے ہوئے ہیں اور زبردستی جو ہے وہ ان سے کام لیتے ہیں. اکثر کہتے ہیں کہ جی قرضے میں جو ہے وہ بندھی بنایا ہوا ہے. اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کبھی اینٹوں کے بٹھوں پر, کبھی کسی ہاری کو جو ہے زمین کے اوپر, یا مختلف لوگوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اپنے حساب سے زبردستی ان سے, نہ تو آپ کسی کو غلام بنا سکتے ہیں کہ جس کے طرف میرے پیسے ہیں جیسے پہلے کانسیپٹ تھا, نہ کسی سے آپ زبردستی جو ہے وہ لیبر لے سکتے ہیں. That is also safeguarded by the Constitution of Pakistan. اس کے اندر آپ کسی سے بھی کسی بھی قسم کی فورس جو ہے وہ نہ تو سلیوری کروا سکتے ہیں, نہ اسے لیبر لے سکتے کسی بھی کام کا کسی بھی وجہ سے, چاہے آپ کی اس کی طرف پیسے نکلتے ہوں, آپ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے چکر میں اس کو کہیں گے جی نہیں میں سے ابھی 2 مہینے 6 مہینے 1 سال کی مزدوری کرواؤں گا. نو, یو کین ناٹ. پروٹیکشن اگینسٹ دی ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ. اب آرٹیکل 12 کیا کہتا ہے کہ جی ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ کے اگینسٹ میں آپ کو پروٹیکشن ہے. اب اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ آپ کا جو آج قانون نہیں ہے, مطلب آپ نے ایک عمل کر دیا, اب
2 دن کے بعد 10 دن کے بعد یا کل یا سال کے بعد ایک قانون بن جاتا ہے، اور وہ آج گناہ نہیں تھا، لیکن اگر کل کہا جائے کہ وہ گناہ ہو گیا، آپ کو کہا جی کل کیونکہ آپ نے اس وقت جرم کیا تھا اور اس وقت بھلے قانون نہیں تھا، آج وہ قانون میں جرم ہو گیا جو ایکٹ تھا آپ کا، اب اس کو سزا دے تو نہیں دے سکتے۔ لا کہتا ہے، کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ جس دن جو ایکٹ ہوتا ہے اس وقت جو بھی قانون موجود ہے اس کے مطابق ٹریٹ کیا جائے، ایک۔ نمبر 2، اگر اس وقت کوئی قانون موجود ہے جس کے اندر کوئی سزا ہے، آگے چل کے اس کی سزا بڑھ جاتی ہے، کوئی دوسرا قانون آتا ہے جس کے اندر سزا زیادہ ہے، آپ کہیں گے جی اب ہم آپ کو چونکہ نیا قانون آ گیا تو اس کی بڑی سزا ہے۔ نو، جس دن جو ایکٹ ہوگا اس دن جو رائج قانون ہوگا اس کے مطابق اس بندے کو ٹریٹ کیا جائے گا، نہ تو نئے آنے والے کسی بھی قانون کے تحت اس کو ٹریٹ کیا جائے گا۔ تو یہ ریٹروسپیکٹیو جو ہے بڑا اہم ہوتا ہے، تو آپ کو ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ تو نہیں مل سکتی کم از کم، جو آپ نے آج ایکٹ کیا اور اس کی آپ کو کل پنشمنٹ ملے، کیونکہ آج وہ ایکٹ جو ہے وہ اگر پنشمنٹ کے مطابق نہیں تھا یا آج اس ایکٹ کے لیے کوئی بھی قانون نہیں تھا جو اس کے لیے کوئی بھی سزا تجویز کرے، تو کل اس کی آپ کو سزا نہیں مل سکتی اگر کوئی ایسا قانون آتا ہے تو۔ پھر پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ اینڈ سیلف انکریمنیشن۔ اب یہ بھی بڑا اہم ہے کہ کسی بھی کہتے ہیں قانون کی 2 بار سزا نہیں مل سکتی، قانون کی آپ کے کسی بھی عمل کی جو قانون کے اندر سزا کے حامل ہو، جس پر کوئی بھی سزا دی جائے، اور 2 الگ سے قانون ہو اور دونوں میں آپ کو سزا کی مثال ہے اینٹی کرپشن ہے اور نیب ہے۔ اگر اینٹی کرپشن نے اس کو کنورٹ کر دیا کسی ایکٹ میں تو اس کو نیب پھر کنورٹ نہیں کر سکتی، یا نیب نہیں کر دیا تو اینٹی کرپشن نہیں کر سکتی، یا کوئی بھی ایسے ادارے اگر ایک جگہ پہ اس کو کسی بھی اس عمل کی سزا مل گئی تو دوسری بار اسی عمل کی سزا نہیں ملے گا۔ پرسن کین ناٹ بی پنشڈ ٹوائس فار دا سیم ایکٹ، یہ قانون کہتا ہے۔ دوسرا سیلف انکریمنیشن یہ ہے کہ آپ کسی بھی بندے کو اپنے خلاف گواہ بنانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، بھلے اس کے خلاف کتنی بھی ایویڈنس ہو یا کتنا بھی سیریس ایلیگیشن ہو، آپ اس کو کہیں گے جی تم خود اپنے خلاف گواہی دو، تم نے یہ کیا ہے۔ نو، لاس کو یہ بھی سیف گارڈ کرتا ہے کہ زبردستی اس کو اپنے خلاف گواہی دینے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آپ کا انوائلبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین ایکسیکٹرا، یہ بھی بڑا ایک اہم آرٹیکل ہے، آرٹیکل 14، کہ کسی بھی انسان کی ڈگنیٹی کو ختم نہیں کیا جا سکتا فار اینی ریزن۔ اس کو پڑھنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ The dignity of man and subject to law, the privacy of home shall be inviolable. No person shall be subjected to torture for the purpose of extracting evidence. اکثر جو ہمارے پاس یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، 2 چیزیں اس میں جو لکھی گئی ہیں کہ آپ کی جو پرائیویسی ہے، ڈگنیٹی آپ کی کسی بھی صورت میں ڈیمیج نہیں کی جا سکتی۔ آج کل جیسے آپ دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کا جو ہے وہ ویڈیوز دکھا رہے ہیں، یا ان کو جو ہے وہ ٹارچر کر رہے ہیں، اور ان کے عجیب قسم کی جو ہے وہ زبردستی جو ہے ان کو مار کر یا ان کے کپڑے اتار کر برہنہ کر کے، دس از اگینسٹ دس آرٹیکل۔ آپ نہیں کر سکتے، کوئی بھی اتھارٹی، کوئی بھی لا انفورسنگ ایجنسی، کوئی بھی ادارہ آپ کی ڈگنیٹی کو ڈیمیج، نہ تو آپ کی پرائیویسی آف ہوم کو جسے کہتے ہیں نا چادر اور 4 دیواری کا پامال گھر میں کود کے آگے، نو بڈی کین، یا کوئی کسی کے گھر میں دیکھ رہا ہو، پرائیویسی آپ کا رائٹ ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر، اس کو آپ نہیں کر سکتے۔ پھر آپ کو زبردستی ٹارچر کر کے، جو ہم کہتے ہیں جی 3rd ڈگری کا یوز کر رہے ہیں، پولیس مارتے، پولیس کو یا کسی بھی ادارے کو مارنے کا اختیار نہیں ہے کہ آپ کے خلاف بھلے کتنا بھی جرم ہو، ایویڈنس ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے بھی آپ اس کو ٹارچر نہیں کر سکتے۔ یہ بڑا ایک اہم آرٹیکل ہے جس کی سب سے زیادہ وائلیشن جو ہے، میں تو سمجھتا ہوں تقریباً ہمارے تو سارے آرٹیکلس کی وائلیشن ہوتی ہے پاکستان کے اندر، لیکن دیٹ از سم تھنگ ایلس، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی یہ ہوں گے۔ لیکن اگر کانسٹیٹیوشن کا علم ہر بندے کو ہو جائے، اور یہ میں تو سمجھتا ہوں ان کانسٹیٹیوشن کو تو پرائمری ایجوکیشن اور سیکنڈری ایجوکیشنس کے اندر سبجیکٹ کر کے پڑھایا جاتا ہے کہ ہر بندے کو اپنے حق پتہ ہوں، اور جب حق پتہ ہوں گے تبھی تو وہ مانگے گا۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہمارے حق کتنے ہیں، تو یہ بڑے اہم ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے باقی جتنے بھی آرٹیکلس ہیں ان کو بھی کور کریں، اور آپ کو جتنا بہتر انداز میں سمجھا سکے اس کی کوشش کریں گے۔ اس حوالے سے اگر کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی کوئری ہو، یو آر موسٹ ویلکم۔ انشاءاللہ پھر جلدی ملتے ہیں اپنے دوسرے لیکچر میں۔ شکریہ۔